کالا جنگل کا راز حصہ اول دہشت کی شروعات۔ ایک پرانا سا گاؤں تھا جس کے قریب ایک گھنا سنسان اور سیاہ جنگل تھا۔ لوگ اسے او کالا جنگل کہتے تھے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی اس جنگل میں گیا کبھی لوٹ کر نہیں آیا، مگر آج کے نوجوان اس بات پر ہنستے تھے۔ علی ایک نوجوان طالب علم اپنے 3 دوستوں کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آیا۔ بس بھوتوں کی فرضی کہانیاں ہیں، علی نے مذاق میں کہا، مگر اس کی دوست زارا نے کہا، مجھے اس جنگل کے قریب کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی ہمیں تک رہا ہو۔ لیکن تجسس کے مارے وہ چاروں رات کے وقت جنگل میں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ حصہ دوم جنگل کے اندر۔ رات کا وقت پورا گاؤں سو چکا تھا، صرف کچھ کتوں کے بھونکنے اور ہوا کی سرسراہٹ کی آوازیں باقی تھیں۔ علی، زارا، حمزہ اور لابا ٹارچی لے کر جنگل کے اندر داخل ہوئے۔ شروع میں سب نارمل تھا، پر جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے ماحول بدلنے لگا۔ درختوں کی شاخیں جیسے ہاتھ بن گئی تھیں جو انہیں چھو رہی تھیں۔ اچانک لابا کی چیخ نکلی، کسی نے میری پشت پر ہاتھ رکھا ہے۔ سب نے فوراً ادھر الفادیر ٹارچ ماری، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی ایک درخت پر خون سے لکھا ہوا دکھائی دیا، واپس چلے جاؤ یا مرو گے۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ حصہ سوم وہ کون تھا؟ اچانک ایک سایہ ان کے سامنے آیا، ایک جلی ہوئی عورت کا چہرہ، آنکھیں خالی اور منہ سے دھواں نکلتا ہوا۔ سب دیوانوں کی طرح بھاگے، مگر حمزہ کہیں گم ہو گیا۔ گاؤں واپس آ کر علی نے گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ سے پوچھا، یہ کیا تھا؟ بزرگ نے کہا، برسوں پہلے ایک عورت کو اس جنگل میں زندہ جلایا گیا تھا، اب اس کی روح یہاں بھٹکتی ہے، جو بھی اندر آتا ہے وہ اس کا شکار بن جاتا ہے۔ علی نے خوف کے مارے زارا کا ہاتھ پکڑا، مگر زارا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زارا، علی نے گھبرا کر کہا۔ زارا نے سر الفاٹے الف۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اگر اب چاہیں تو میں اس کہانی کا حصہ دوم بھی لکھ سکتا ہوں، جہاں علی کو سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا وہ زارا کو بچا سکتا ہے؟ کیا وہ خود بچ سکے گا؟ اور کالا جنگل اصل میں کس کا ہے؟ کیا آپ پڑھنا چاہیں گے؟